بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی قلم چینل کی جانب سے السلام علیکم۔ اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ آج زمانہ حال کے سمندر وقت میں ہزاروں نقش تعویذ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور بہت سی کتابیں اس علم نشق اور عمل کے بارے میں شائع بھی ہوتی رہتی ہیں اور لوگ ان کو پڑھتے رہتے ہیں، مگر یہاں ایک سوال جنم لیتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہ نقش اور عمل کس کی ایجاد ہے، کس کی پیداوار ہے، جبکہ قرآن پاک میں کوئی نقش تحریر نہیں اور نہ ہی کسی بزرگ سے کسی نقش کی سند ملتی ہے۔ آپ تصدیق کریں وہ لا حاصل رہے گی، آپ ادھر ادھر ڈھونڈیں، آپ معلوم کرنے کی کوشش کریں، آپ کو معلوم نہیں ہو پائے گا۔ اگر ہم ان کتابوں کے لکھے نقش کو دیکھیں تو نصابی کتابوں کا مربع وغیرہ کی اشکال ہیں، اور اگر ان میں سے چند حصے لکھ دیں تو یہ نقش بن جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کسی وجہ، کسی مقصد اور کسی مرض کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اس میں بے شک آپ کو کسی بیماری، کسی وبا اور کسی کو نفرت کے لیے نامزد کر سکتے ہیں۔ لوگ آپ کے پاس خوش اعتقادی سے تو آتے ہیں مگر کوئی نفع نہیں۔ دنیا اعتقاد کے سبب نہ تو سوچتی ہے، نہ سمجھتی ہے، نہ فکر کرتی ہے۔ اگر کوئی مذہبی مسئلہ ہو، کوئی تاریخی بات ہو تو دنیا دریافت کرے گی کہ یہ کس کتاب یا کس مصنف کی تحریر ہے، اس کی سند کیا ہے، بغیر عملیات اور تعویذات کے بارے میں کوئی دریافت نہیں کرتا۔ یہ نقش کس نے بنایا، اس کی سند کیا ہے، یہ کاکائل کیا چیز ہے، تمام ملائکہ کے نام کے آخر آئل کیوں لگایا جاتا ہے، اگر نقش میں ہنسے بھر دیے جائیں تو اثر کیوں اور کدھر سے آتا ہے، ایسا کیا ہوتا ہے کہ انسان شفا یاب ہو جاتا ہے۔ یہی ہنسے اگر ہم کتاب میں لکھتے ہیں اور کوئی اثر نہیں مانتے اور یہی ہنسے خانی بنا کر لکھ دیں تو صاحب اثر ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں، تعویذ بناتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں اور ان کو پہنتے بھی ہیں مگر اثر نہیں ہوتا۔ ایسا نظام چل رہا ہے مگر کوئی نہیں پوچھتا کہ عمل کس نے مرتب کیا، سوائے اس کے کہ آپ کے عمل سے مجھے فائدہ ہوا، یا کسی نے لکھ دیا کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں ویسے کا ویسے ہی بیمار پڑا ہوا ہوں۔ دراصل لوگ اس علم کو بہت ہی عجیب و غریب انداز سے سوچتے اور سمجھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے اس طرح سے دے سکتی ہوں کہ لوگ اس کو بخوبی سمجھ پائیں اور اس کو جان پائیں اور پھر ان کا دل چاہے اس عمل کو کرنے کے لیے یا کروانے کے لیے۔ ڈاکٹر اپنے مریض کا نسخہ لکھنے کے لیے کسی کتاب سے دیکھ کر نہیں لکھتے، انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے اس کو ادویات اور اثرات سے واقفیت ہے۔ مطلب ڈاکٹر نے اپنی تعلیم حاصل کی، اچھی طرح پڑھ لیا، سمجھ لیا، بوجھ لیا، ڈگری حاصل کر لی، اس کے بعد اس نے مریض کو دیکھنا شروع کیا تو جب وہ مریض کی دوا لکھتا ہے تو اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ مریض کو کیا دوا دینی ہے، مریض کی یہ بیماری ہے تو اس کو کون سی 2 یا 3 دواؤں کو ملا کر ایک مرکب بنا کر دینا ہے۔ ڈاکٹر یہ بات جانتا ہے، اس کو یاد بھی رہتی ہے۔ اگر ڈاکٹر کی تشخیص صحیح ہوتی ہے اور تو نسخہ مفید ہوتا ہے اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، اور اگر مزاج یا تکلیف کے مطابق نسخہ تجویز نہ کیا گیا ہو تو نتیجہ اس کے برعکس نکلے گا، وہ مریض اور بیمار ہو جائے گا یا پھر اس کو ایک اور دوسری بیماری لاحق ہو جائے گی۔ اس طرح وہ اپنے زاویہ وقت کی پریکٹس میں ماہر ہو جاتے ہیں کہ ان ڈاکٹر صاحب کو کتاب پڑھ کر علاج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، اور اگر کوئی شخص اس پریکٹس میں ادھورا ہے تو لوگ اس ڈاکٹر کو یا حکیم کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب تو ٹھیک سے علاج کر ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا ہمارے عملیات کا دیکھیے، الف ب ج کے 28 حروف ہیں، ان 28 یا کم و بیش حروف سے تمام دنیا کی زبانیں اور علوم بنتے ہیں، کوئی زبان ان حروف سے باہر نہیں ہے۔ یہ تقسیم ایک الگ بات ہے کہ کس زبان کے کتنے حروف ہوتے ہیں۔ اب ان 28 الفاظ کا تعلق علماء نے اپنے تجربے سے سیارگان بروج اور تباہ پر کیا ہے۔ مثلاً 7 ستارے ہیں، 12 بروج ہیں، 4 تباہ ہیں، آتش، باد، آب اور خاک۔ اسی طرح مریض حکیم کے پاس جائے گا تو مزاج کے مطابق علاج ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنی کسی مصیبت، مجبوری یا ضرورت کی خاطر جائے گا تو اس کا علاج
مزاج اور ذائقے سیارگان میں دیکھا جائے گا، ممدن سے ثابت ہو سکتے ہیں اور انہی کے ذریعے علاج ہو سکتا ہے۔ ان حروف کو جمع کیا جائے گا اور قرآن شریف کی کوئی آیت تجویز کر دی جائے گی جس میں مقصد کی روحانیت ہوگی اور فلاں وقت اور خاص قاعدے سے مقرر کر دیا جائے گا۔ ان علوم کی طرح علم عملیات بھی ایک بہت ہی خاص علم ہے، مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس طریقے کو صحیح سے جانتے ہیں اور صحیح سے علاج کر پاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو اس علم میں بالکل صفر ہیں یا کمزور ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کر کے صرف اپنے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ وہ بظاہر تو بہت اچھے اور اعلیٰ قسم کے تعویذ دیتے ہیں، اچھی جگہ بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں کرنے کا انداز بے حد اچھا ہوتا ہے، سمجھانے کا انداز اچھا ہوتا ہے، لیکن اپنے علم میں کچے ہونے کے سبب وہ صحیح سے تعویذ نہیں بنا پاتے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے یا تو بالکل فائدہ نہیں ہوتا یا پھر کچھ ایسا نقصان ہو جاتا ہے کہ مریض یا وہ مصیبت زدہ اور مصیبت میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس اپنا سر پھوڑنے کے علاوہ کوئی علاج نہیں رہتا، یا پھر وہ مارا کسی تیسرے عالم کے پاس بھاگا جاتا ہے۔ دوستو، ہمارے دادا جی نے باقاعدہ علم سیکھا ہوا ہے۔ وہ کوئی کام کرتے ہیں تو مکمل کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مکمل تعلیم حاصل کی ہوئی ہے۔ چاہے تعویذ بنانا ہو، چاہے نقش بنانا ہو، ہمارے دادا جی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ عملیات کا علم بحر پہ پایا ہے، عامل اس کا ناخدا ہے، جو تقویٰ و طہارت اور اعتقاد یقین کی کشتی میں بیٹھ کر ہی پار اتر سکتا ہے۔ ظاہر ہے جب تک ناخدا کو راستے کے خطرات مطلب طوفان کے اطراف کا علم نہ ہو، وہ کنارے کے لیے بھٹکتا ہی رہے گا۔ اسی طرح عامل اگر علم سے بے خبر ہو، اس کو ٹھیک سے تعلیم حاصل نہ ہو، تو وہ کامیابی کے مراحل بھی حاصل نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی پریشان حال یا حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرنے میں اس کی مدد کر سکتا ہے۔ عامل کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ نے برج اور کواکب کو پیدا کر کے ان کے متعلق خاص اثرات رکھے ہیں، اور ان تمام اثرات سے آگاہ ہونا اور ان سے جائز حد تک کام لینا ایک اچھے عامل کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر اس کو کسی حاجت مند کے لیے علاج کرنا ہے تو اس کو ان سب چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے، اور ہمارے دادا جی ان سب چیزوں سے واقف ہیں۔ عملیات میں جس قدر علم سیارگان کی ضرورت تھی میں نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ میں نے آپ کو اپنے دادا جی کے علم کے بارے میں بھی بتا دیا، ان کی مہارت کے بارے میں بھی بتا دیا۔ یقیناً ایک عامل اپنے لیے موافق حالات کا جائزہ لے کر کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور ہمارے دادا جی بہت سمجھدار اور بہت محنتی ہیں۔ وہ تمام حالات کا جائزہ لے کر آپ کے لیے بہترین نقش اور تعویذ تیار کریں گے تاکہ آپ کو مکمل شفا حاصل ہو۔ اب آپ روحانی قلم چینل کے ذریعے ہمارے دادا جی کے ساتھ اپنے مسائل اور مصائب شیئر کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ان کا حل بآسانی پا سکتے ہیں۔ آپ بلا جھجک ہمارے دادا جی سے اپنے مسائل کے حل کے لیے رابطہ کر لیجئے۔ شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی اور معیاری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔